جی السلام علیکم جی، عبید عرض کر رہا ہوں۔ سوابیمان، عزت نفس، بات آ گئی تھی غلامی اور آزادی۔ اچھا، یہ آزادی کیا ہوتی ہے اور غلامی کیا ہوتی ہے؟ یہ کافی بحث طلب ڈیبیٹیبل موضوع ہے۔ آج کل کی آنے والی نسل کو کیا پتا کہ آزادی کیا ہوتی ہے اور غلامی کیا ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا نشہ ہے آزادی کا کہ آپ اس کی سرشاری میں زندگی گزار سکتے ہیں، قطع نظر ساری چیزوں کے، آسائشوں کے، گاڑیوں کے، مکانوں کے، فلیٹوں کے، کھانوں کے۔ آپ پیاز کے ساتھ روٹی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ آزادی کی لذت سے آشنا ہیں تو آپ غلامی قبول نہیں کریں۔ ایون دین کہ ترس آئے گا اس انسان کو جو پیاز کے ساتھ آزادی کی روٹی کھا رہا ہے، اس پر جو غلامی میں عیاشیاں کر۔ پکی بات۔ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں میں آپ سے۔ یہ جو عربوں میں اسلام آیا ہے نا، تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس سے پہلے یہ ایک ایسا خطہ تھا عربوں کا کہ معلوم تاریخ کے مطابق، انسانی تاریخ کی معلومات کے مطابق، جب تک انسان کی تاریخ کا پتہ ہے، اس ایریے کے لوگوں نے کبھی بھی کسی کی غلامی قبول نہیں کی۔ عرب بدو جو ہے، انہوں نے بالکل سادہ زندگی گزاری ہے۔ کوئی کپڑا ان کے پاس ہوا ہے تو ٹھیک ہے، روٹی ان کو کبھی نہیں ملی ہے گندم کی، کوئی جو کی روٹی مل گئی ہے، کوئی کھجور کھا لی ہے، پانی ان کو کبھی صاف نہیں ملا تھا۔ کوئی ایسا ہی پانی کہیں پہ جہاں پہ اچھا کوئی ان کا رہنے کا پکا ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ جہاں پہ کوئی پانی دیکھا، کوئی دو چار درخت دیکھے تو وہیں پہ ڈیرے لگا۔ عیاشی ان کی یہی تھی کہ اونٹ یا دمبا حلال کر کے کھا لیا۔ دعوت یہ مہمانوں کی یہ ضروری سمجھ۔ زندگی میں کبھی انسانی معلوم تاریخ میں اس خطے نے، عربوں نے، بدوؤں نے کبھی کسی کی غلامی قبول نہیں کی۔ سوابیمان، عزت نفس ان کا اتنا تھا کہ یہ جو عورتوں کو، لڑکیوں کو یہ جو زندہ دفن کرنے کی باتیں، قطع نظر اس کے کہ یہ جہالت کی پیک ہے، انتہا ہے یہ جہالت کی۔ میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، کوئی بندہ بھی، کوئی ذی شعور انسان اس کو ڈیفینڈ کر بھی نہیں سکتا، لیکن ایک عنصر اس میں غیرت کا بھی ہے کہ ان کو یہ قبول نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ان کا داماد بنے، بیٹی ان کی کسی کے نکاح میں جائے۔ یہ ایک قسم کی نفسیاتی کیفیت ہے۔ اچھا، ان کے بارے میں کچھ باتیں، ایک واقعہ میں بات کرتا ہوں کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے دوستی میں، قبیلوں میں ان کا رواج تھا کہ یہ جس کو پناہ دے دیتے تھے، یا قبیلے لڑتے تھے کسی لڑکی کے لیے، کسی بات کے لیے، یا کوئی واقعہ ہو جائے، اونٹنی کا واقعہ ہو گیا جی، اونٹ میرا تم لے گئے، تم میرا لے گئے، یا
کوئی دمبا پکڑ لیا یا کوئی گھوڑا، ان کے پاس یہی جانور تھے، دمبا، بھیڑیں، بکریاں، گھوڑے اور اونٹ۔ ان کی تھوڑی سی کوئی وجہ بن گئی ہے لڑائی کی تو 100 سال ان کی لڑائی ہو جائے۔ ایک واقعہ ایسا ہے کہ ایک بندہ ایک قبیلے میں اپنے میں یا کسی میں واقف میں قتل کر کے بھاگ آتا ہے، تو وہ ایک دوسرے قبیلے کے سردار کے پاس آ کے پناہ لے لیتا ہے۔ وہ اس کا کوئی واقف نہیں ہے، وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر آتا ہے، کہتا ہے جی میں میرے پیچھے وہ لگے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک۔ وہ کہتا ہے جی میں نے تمہیں پناہ دی، اس نے اس کو پناہ دے دی۔ وہ آ جاتا ہے اس کے پناہ میں، پیچھے سے وہ دوسرا قبیلہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی آپ کے پاس ہمارا مجرم آ گیا، ملزم آ گیا، اس نے ہمارا بندہ قتل کیا، تو یہ آپ ہمیں دے دیں۔ اچھا وہ بندہ اب سوچ میں پڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار تو جس نے پناہ لی ہے وہ اس کو پہلے ہی وارن کرتا ہے، کہتا ہے یار دیکھو تم مجھے ان کو واپس نہیں کر سکتے، تم نے مجھے پناہ دی ہوئی ہے۔ اچھا وہ بندہ کہتا ہاں یار میں نے پناہ تو دی۔ وہ بیٹھتے ہیں، گفت و شنید ہوتی ہے، بیٹھک ہوتی ہے، پرے ہوتی ہے، پنچایت ہوتی ہے، صلح نہیں ہوتی۔ آخر کار جس بندے نے پناہ دی ہوتی ہے اور جو بندہ پیچھے اس کے آیا ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے بھائی جی اس کا مجھے وہ بدلہ چاہیے، دیت چاہیے، تو تم اس طرح کرو، یا تو تم قتل ہو یا تم اپنا بیٹا مجھے دو۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جس نے پناہ دی ہوتی ہے وہ اپنا بیٹا اس کو دیتا ہے اور وہ اس کو قتل کرتا ہے اور اپنا بدلہ لے کے وہ واپس چلا جاتا ہے، اور وہ بندہ جس کو اس نے پناہ دی ہوتی ہے وہ پھر آزاد ہو جاتا ہے۔ اس واقعہ میں سیکھ ہے، بڑا سبق ہے۔ کیا سبق ہے؟ کہ وہ بندہ اس کو دے سکتا تھا نا، وہ کہتا ہے یار تو اس کو دے، ہمارے معاشرے میں یا جیسے ہمارے حکومت چلے ہم اس پہ بحث نہیں کرتے، تو اس نے اس کو کیوں دیا؟ اپنا بیٹا اس نے اس کو دے دیا، تو اس کو کیوں نہیں دیا؟ اس پہ بھی بات کریں گے دوبارہ۔ السلام علیکم۔